بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال دنیوشی اسٹ میں خوش آمدید۔ نیب نے مریم نواز کو بلایا تھا۔ مریم نواز جو ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کی ایک مشترکہ جلوس کی کوشش کی تھی اور اس کے لیے بہت بڑی پلاننگ کی گئی تھی، بہت بڑی انویسٹمنٹ کی گئی تھی۔ ابھی نیب والوں نے پینترا یہ بدلا ہے کہ ٹھیک ایک دن پہلے انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نیب والے نے کہا ہے کہ ہم مریم نواز کو نہیں بلا رہے کرونا کی وجہ سے، اور یہ جو حالات کی کشیدگی ہے اس کی وجہ سے ہم مریم نواز کو نہیں بلا رہے۔ مریم نواز نے رات کو پریس کانفرنس کی ہے، جس میں بہت زیادہ فرسٹریشن، غصہ، یہ ساری چیزیں ملا جلا تاثر تھا۔ بہت مطلب ان کا ظاہری بات ہے اس کے کچھ وجوہات بھی ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ فرسٹریشن تھا۔ عمران نیازی اور نیب کی گٹھ جوڑ اور یہ چیزیں جو کہ پرانا جس طرح چلتا آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات کرتی رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ نیب جس طرح کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت میں یہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کی ایک کال بھی کافی ہوتی ہے، اور باقی جو اگر انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس میں اگر بکنگ نہ بھی ہو تب بھی یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چیک ہمیں مل جائے گا۔ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ان کو جتنی بھی ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، ایون ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی ان سے ایڈوانس میں پیسے لینے ہوتے ہیں۔ یہ جتنی بھی بکنگز ہوتی ہیں گاڑیوں کی اور جتنے لوگوں نے بلوانے تھے، یعنی مجھے یاد ہے کہ پچھلے اس طرح یہ مریم نواز نے جس وقت لاہور کے جلسے کے لیے بلایا تھا تو کے پی کے سے 500 گاڑیوں کا انہوں نے کہا تھا کہ منیمم 500، 1000 گاڑیاں ہونی چاہیے لیکن منیمم 500 ہونی چاہیے، جس میں ہر ایم بی اے ایم این اے پہ انہوں نے ایک کچھ افراد کی ذمہ داری ڈالی ہوئی تھی۔ تو اس طرح اس بار ذمہ داری بھی ڈالی تھی لیکن ان کو باقاعدہ پیمنٹ کی گئی تھی کہ یہ جو ہے آپ نے ارینجمنٹ کرنی ہے اور اس طرح سے اپنے بندے لے کے آنے ہیں، جس پیمنٹ میں کچھ جماعتوں کو بھی ملی تھی، اور وہ ساری پیمنٹس جو ہیں وہ کھو کھاتے میں چلی گئی ہے۔ نیب نے جو قدم لیا ہے وہ 10 قدم آگے ان کی جو سوچ تھی اس کے مطابق انہوں نے لیا ہے، اور یہ بہترین کام انہوں نے کیا ہے۔ مؤخر کیا ہے اس جو ان کا بلاوا تھا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں اس کو سوالات کے ذریعے سوالات گھر بھی بھیج سکتے ہیں نیب والے، لیکن اگر دوبارہ بلاتے بھی ہیں تو دوبارہ کے لیے ان کی اتنا زیادہ سٹیمنا نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی جس طرح کی نیب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ 10 سال کی قید ہو سکتی ہے اگر فرض کریں یہ قانونی کارروائی میں دخل اندازی کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں 10 سال کی قید ہو سکتی ہے، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر فرض کریں اس طرح کا ہوتا ہے تو مریم نواز کے لیے باقی کیسز تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ایک مضبوط کیس ہے جس میں 10 سال کا مطلب قید کا جو ہوتا ہے وہ چانسز ہے اس کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوبارہ یہ بلاتے بھی ہیں تو یہ رمضان سے پہلے بلائیں گے، اور اگر پھر یہی حالات رہتے ہیں تو رمضان میں ویسے بھی ان کی چونکہ ابھی ان کی گرفتاری ویسے بھی بنتی ہے جس مقصد کے لیے یہ باہر نکلی ہوئی تھی والد صاحب کی تیمارداری کے لیے، تو وہ تو لندن میں بیٹھ کے پیزے کھا رہے ہیں۔ وہ تو ابھی ان کے اپنے منسٹرز کی بات سامنے آ گئی ہے، ان کے اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ وہ صحت مند ہیں، صرف اس وجہ سے نہیں آتے کیونکہ انصاف نہیں ہو رہا۔ انصاف اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ان کے ججز جس طرح کے وہ چاہتے تھے ان ججز کے سامنے کچھ ججز تو آ جاتے ہیں جو ان کے لگائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ججز ایسے ہوتے ہیں ان کے سامنے کیسز چلے جاتے ہیں جو ان کے لگائے ہوئے نہیں ہیں یا وہ شفاف طریقے سے کیس کو سننا چاہتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ ان کے لیے بہت بڑا ہے، اور ان کا جو ان کے حق میں فیصلہ نہ آئے وہ ججز ان کو چاہیے نہیں، وہ فیصلے ان کو چاہیے نہیں، وہ مانتے نہیں ہیں
ایسے فیصلے کو بھی اور ایسے ججز کو بھی۔ تو بہرحال وہ ساری جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی وہ ساری چلی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ مجھے ابھی کچھ بڑے باوثوق ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ JUIF میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بہت زیادہ سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں اپنی ہی پارٹی میں، اور وہ ان کا سامنا کریں گے، اور اگر سامنا کرتے ہوئے یہ چیز نہیں ہوئی تو بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ رمضان کے بعد آپ دیکھ پائیں گے کہ رمضان میں اور رمضان کے بعد بہت ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ متوقع ہیں۔ خان صاحب کے لیے ایک اور چانس بن گئے ابھی رمضان کے لیے، کم از کم غریب لوگوں کا ضرور سوچیں، جو پیکیجز ہے وہ دے، جو ڈائریکٹ جو ہے وہ غریب تک پہنچے۔ ان کے نیچے جتنی بھی منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی عوام کا ان پہ بھی ٹکے برابر اعتبار نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ منسٹرز جو ہے وہ قابل اعتبار ہیں ان کے، سارے کی میں بات نہیں کر رہا، میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں یا کچھ کی بات کر رہا ہوں، پرسنٹیج کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے حکومت کو خود بدنام کرنے میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں، خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن میں اور حکومت میں اور یہ کوششوں میں نیچا دکھانے کی کوششوں میں کسی کا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن 100% شور ہوں میں اس بارے میں کہ غریب لوگ جو ہیں وہ اس میں ضرور پیسے جا رہے ہیں، غریب لوگ جو ہیں وہ ضرور اس میں متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ خان صاحب کو کم از کم احساس پروگرام میں جس طرح انہوں نے ابھی ایک ریلیف دی ہے، اس ریلیف کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے 3-4 مہینے اس طرح کے پیکیجز اگر دے دیں، کافی لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید ہوئے تھے اور اس بار مزید مستفید ہو پائیں گے۔ تو اللہ کرے خان صاحب کی سمجھ میں یہ بات آئے، جو دیوار بنی ہوئی ہے ان کے ارد گرد جو کہ ان کو صحیح خبریں نہیں دیتی، اللہ کرے وہ دیوار بھی ہٹ جائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اچھی حکومت کر پائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔